الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ویورز، میں فریدہ الوی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا واقعہ چند دن پہلے راوی ٹاؤن میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ گنجان آباد علاقے میں کہ جب ایک ہی محلے میں ایک ہی گھر سے 3 جنازے اٹھے تو یقین جانے کہ پورے علاقے میں ایک ایسا سما تھا کہ ہر آنکھ اشکبار تھی، اور یہ ایک ایسی کیفیت تھی کہ ہر بندہ جو تھا وہ ان کی دکھ کو سمجھ رہا تھا اور اس میں برابر کا شریک تھا۔ تو اس واقعے میں بہت سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ہمیں معاشرتی اصلاح کے لیے ملتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے۔ تو اس سے پہلے جو نئے آنے والے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو جی ناظرین، راوی ٹاؤن میں ایک ہی گھر میں 3 جنازے اکٹھے ہوئے، اور ایک 12 سالہ گوہر کا تھا، اس کی بہن کا تھا جو 2 سال اس سے بڑی تھی، اور ان کے باپ کا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ان کا باپ جو کہ پنڈی میں محنت مزدوری کرتا تھا، کچھ کام کرتا تھا، اور 3 مہینے پہلے یہ لوگ راوی ٹاؤن میں شفٹ ہوئے تھے کرائے کے مکان میں، اور اوپر والے پورشن میں یہ لوگ رہتے تھے اس گھر میں۔ وہاں پر اس ماں کو نہیں پتا تھا کہ آج وہ گھر کے جب کام کر رہی ہے تو یہ کام اس کے خاندان کو اجاڑ دیں گے۔ تو یہ شخص جو تھا، ان کا باپ جو تھا، یہ پنڈی میں کام کرتا تھا۔ اس رات وہ واپس آیا، اور روزے میں کیونکہ سحری کے بعد جو ہے وہ واپس آیا تھا تو وہ آرام کے لیے گھر میں اندر لیٹ گیا، اور اس کی ماں جو ہے گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب اس کی ماں نے کپڑے دھو کر ڈالے تو وہ جو ہے وہ جنگلہ جو اس کے ساتھ لگا ہوا تھا اوپر جو دیواری باؤنڈری کے اوپر، تو اس کے اوپر جنگلے کے اوپر بھی کچھ ڈالے، اور کچھ جو ہے اس نے تاروں پہ ڈال دیے۔ اب یہاں پر ہمارے کیونکہ لاہور میں بھی اور مختلف علاقوں میں جہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، مکان کے لیے جگہ بہت کم ہوتی ہیں، 2 3 4 مرلے کی جگہ ہوتی ہے، تو جب اوپر والا پورشن بنایا جاتا ہے تو ہر بندہ سوچتا ہے کہ میں اپنے اوپر جو شیڈ ہے، جو آگے جگہ ہے، اس کو تھوڑا اور بڑھا لوں۔ اسی بڑھانے کے چکر میں ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ جو وائرز، بجلی کی تاریں پاس سے گزر رہی ہیں، اور اس کو جو ہے نا ان کا بھی ہمیں خطرہ جو ہے نا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ صرف یہ کر لیتے ہیں کہ پلاسٹک کے جو پائپس ہوتے ہیں ان کو کٹوا کر اس کے اوپر ڈلوا لیتے ہیں اور بس اس کو چھوڑتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پلاسٹک کے پائپ جب دھوپ پڑتی ہے تو وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں، وہ جگہ جگہ سے کریک ہو جاتے ہیں، اور ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہم یہ نہیں دیکھتے۔ اور یہ میرا اپنا خود کا دیکھا ہوا واقعہ، اور بہت دفعہ میں بہت سے لوگوں کو اس چیز کے لیے اویئرنیس دیتی رہتی ہوں، ان کو بتاتی ہوں۔ ہمارے کچھ 1 2 گلیاں چھوڑ کے بھی لوگوں کا یہ حال ہے، اور میں نے ان کا دروازہ نوک کر کے اس چیز کو بتایا کہ بچوں کو روکیں۔ مائیں جو ہے وہ اس چیز کو اگنور کر دیتی ہیں کہ پائپ جگہ جگہ سے جب دھوپ پڑنے سے کریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ پلاسٹک کا دیکھیں نا، یہ جو بلڈنگز بنانے میں، گھر بنانے میں ہم لوگ بجلی کے لیے پائپ یوز کرتے ہیں، وہ والا پائپ جب دھوپ پڑتی ہے اور کچھ عرصے بعد 4 5 سال کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، جگہ جگہ سے کریک ہو جاتا ہے، اور وہ جو تار ہوتی ہے، جو پاورفل تار پاس سے گزر رہی ہوتی ہے، وہ کتنی ڈینجرس ہے یہ ہمیں اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہوں گے، لیکن میں اب یہ چاہتی ہوں کہ عام لوگ کچھ یہ جب بھی گھر بنائیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ کیا چیز ہمارے جو ہے ہمارے لیے آنے والے وقت میں جو ہے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اب ہوا یوں کہ وہ بچہ جو تھا وہ جب کھیلتا ہوا جنگلے کے پاس آیا تو جنگلے کے ساتھ ایک سٹک تھی، بہت جیسے یہ سمجھ لیں کہ ایک راڈ نما سٹک تھی، وہ جنگلے کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب وہ بچہ کھیلتے کھیلتے ادھر کو آیا اور اس نے دیکھا، وہ ادھر کو گیا تو وہ سٹک جو تھی وہ گری اور اس تار کے ساتھ اٹیچ ہو گئی، یعنی کہ وہ اس تار کا اس جنگلے کا لنک بن گیا، اور جہاں وہ سٹک اس تار کے اوپر گری وہاں سے پلاسٹک کا پائپ ٹوٹ چکا تھا، وہ اس بجلی کا اس کو ارتھ ملا اور وہ سارے جنگلے میں آ گیا۔ جیسے ہی جنگلے میں آیا، کیونکہ بچہ وہاں جنگلے کے پاس جنگلے کو پکڑ کے کھڑا تھا، وہ سارا کرنٹ اس کے ساتھ جب بچہ اٹیچ ہوا، وہ اس نے چیخو پکار شروع کر دی، چیخنا شروع کر دیا۔ جو باپ رات کو آیا تھا تھکا ہرا، جو سویا ہوا تھا، جب اس نے اپنے بیٹے کی چیخیں سنی تو وہ دوڑا اندر سے، اور نیند کی حالت میں تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ یہاں پر اس کو اگر یہ پہلے اس کے ذہن سے بات گزری ہوتی کہ کرنا کیا چاہیے، اصل میں تو اس کو کرنا یہ چاہیے تھا، اس وقت وہ باپ کی شاید کیفیت ایسی نہیں تھی، وہ سویا اٹھ کے آیا، اس نے فوراً بچے کو پکڑ کے پیچھے کو کھینچنا چاہا، لیکن یہاں اس سے یہ مسٹیک ہو گئی۔ لیکن موت تھی نا، موت اس کو لے آئی، موت نے اس کو وہ سوچ نہ دی، وہ لمحہ نہ دیا کہ وہ یہ سوچتا کہ کوئی چیز لے کے میں اس لنک کو ختم کروں۔ بجائے اس لنک کو ختم کرنے کے اس نے بچے کو جب پکڑنے کی کوشش کی تو ارتھ نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ اب بچے کے ساتھ ساتھ وہ باپ بھی جو ہے وہ پیچھے تڑپنے لگ گیا، اس کی بھی چیخیں نکلنے لگی۔ تو اسی اسنا میں جب اس کی بیٹی نے ان کو دیکھا جو کہ 6 کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، تو وہ اپنے باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر رہ نہ سکی اور فوراً ان کو کھینچنے کے لیے اس طرف گئی۔ ظاہر ہے وہ بچی تھی، اس کو اندازہ نہیں تھا
کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. اب جب بچی بھی اس کو کھینچنے کے لیے باپ کو آگے بڑھی تو وہ بھی ساتھ چمٹ گئی. اور اسی طرح سے 10 سے 15 منٹ جب وہ لوگ اتنا شاکڈ ان کو دیکھیں، مین تاروں کے ساتھ سارا لنک ہوا تھا. اور مختلف لوگ جو تھے دیکھ رہے تھے، اور وہ کچھ لوگوں کے اکارڈنگ انہوں نے فون کرنا بھی شروع کر دیے، کچھ نے جو ہے بجلی کے دفتر میں فون کرنا شروع کیے جی بجلی بند کیجیے. حالانکہ یہاں پر یہ کرنا چاہیے تھا، جو بجلی بند کرنے میں بھی جتنا ٹائم چاہیے، دیکھیں کال کرنے میں ٹائم لگتا ہے، کال اٹینڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، آپ کو بات سمجھانے میں ٹائم لگتا ہے. یہاں میں یہ اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گی، اگر زندگی میں کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے. پلیز ویورز جو لوگ دیکھ رہے ہوں وہ اس چیز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ یہ لمحہ کہیں بھی کسی وقت بھی آ سکتا ہے اور مصیبت آتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. تو ہمیں اس چیز کا لنک ختم کرنا چاہیے. اگر کوئی لکڑی تھی، کوئی بانس ہوتا، اس کے ساتھ اس جو راڈ تھا جو اس تار کے اوپر گرا تھا اس کو ہٹا دیا جاتا، یا اس تاروں کو پیچھے کر دیا جاتا، راڈ گر جاتا، اس کا لنک ختم کیا جاتا تو ارتھ رک جاتا. اب اہل محلہ سے جب بات کی گئی تو وہ لوگوں میں یہ اویئرنیس نہیں تھی. وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے کیسے ذمہ داری کی کہ ہم نے ذمہ داری یہ کی کہ ہم ایکسن کو فون کرتے رہے، ہم لائن مین کو فون کرتے رہے کہ پیچھے سے بجلی جو ہے اس کا وہ کرنٹ جو ہے نا وہ ختم کیا جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تو ٹائم لگتا ہے. جو بھی ہے، جو آفیسرز ہیں ہم ان کو بلیمز ڈائریکٹ کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ کرنٹ لگ رہا ہے، کرنٹ میں کتنا ٹائم لگے گا. جی وہ ان کے بقول ان کے کہ انہوں نے بہت دیر سے اس کو لنک کو بند جو ہے وہ ارتھ کو بند کیا پیچھے سے. لیکن یہاں وہ قصوروار نہیں ہے، لائن مین قصوروار نہیں ہے. ظاہر ہے اس کے گھر میں سوئچ نہیں لگا ہوا کہ فوراً سوئچ سے بند کر دے گا. یہاں پر دیکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ جو لنک بن چکا ہے ایک تار کے ساتھ، جو لنک بن گیا اس چیز کو، اس کو کسی بانس کے ساتھ کچھ نہ ملے. گھروں میں کچھ نہ کچھ چارپائی ہوتی ہے، کچھ سٹک ہوتی ہے، لکڑی کچھ چیز کے ساتھ آپ ہٹائیں گے آپ کو کرنٹ نہیں لگے گا. کسی بھی، چاہے آپ کے پاس چھوٹی سی چھڑی کیوں نہ لکڑی کی ہو، اگر اسے آپ وہ جو لنک بنا تھا اس راڈ کو ہٹا دیتے تو سارا لنک ختم ہو جاتا اور یہ تینوں جانیں بچ جاتی. لیکن کم سمجھیں کہ یہ کم علمی کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں اس چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہے. یہ واقعہ ہوا اور عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ وہ بچہ اس طرح جھلس گیا تھا کہ اس کے اندر اس کے ہاتھ ویسے کہ ویسے اکڑ گئے، اس کی فل باڈی جو تھی وہ اکڑ چکی تھی، وہ بالکل اس کی آنکھیں بھی انہوں نے بند کرنا چاہی تو وہ بند نہیں ہوئی. یعنی جو اس کا جسم کا حصہ جہاں تھا وہ وہیں جل کر ایسے اکڑ گیا تھا. جیسے ہم سمجھ لینا کہ جیسے کسی چیز کو جلایا جاتا ہے آگ میں تو وہیں اکڑ جاتی ہے، اس کا آنکھیں بھی بند نہیں ہو سکی، اتنا وہ جھلس گیا. اور باپ بھی چند دیر جو ہے وہ سانس لی اس نے، اور وہ چند اس کو پش کرتے رہے. 1122 پہ جب کال کی گئی تو اس کے بعد جو ہے بائک پہ وہ جو ہے فوراً ایمرجنسی میں آیا کہ گاڑی سے پہلے وہ لوگ آگے. یعنی کہ یہاں پر ہر بندہ جو تھا وہ کوئی 1122 کو بلیم کر رہا تھا، کوئی ایکسن کو بلیم کر رہا تھا، کوئی لائن مین کو بلیم کر رہا تھا. جی یہاں پہ دیکھیں ہر چیز ہر محکمے کے جو ہے وہ نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہمیں اگنور کر دینا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے پیسے ملا کے، تھوڑے تھوڑے پیسے ملا کے اگر اتنے بڑے ہم گھر بنا سکتے ہیں تو کیا تاروں کی حفاظت کے لیے ہم کوئی پروٹیکشن نہیں کر سکتے؟ ہم اپنی جیب سے نہیں کر سکتے؟ ہمیں اپنی جیب سے بھی کچھ اپنے پروٹیکشن کے لیے کر لینا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی باہر سے گزر رہی ہیں تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن اگر وہ نہ کرے تو ہمیں اس میں اپنا رول ادا کرنا ہے. تو میری آج کی جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ اویئرنیس دیں کہ اگر کرنٹ لگ رہا ہو تو ہمیں اس شخص کو نہیں پکڑنا، بلکہ جس چیز سے کرنٹ لگ رہا ہے وہ لنک ختم کرنا ہے. کسی بھی لکڑی کی، چاہے آپ کے پاس بڑی لکڑی کی چیز ہے، چھوٹی ہے، جتنی بھی ہے، اس سے وہ تار اگر وہ اس کا لنک ختم کرنا ہوتا ہے. اگر کیسے واشنگ مشین میں لگ گیا تو فوراً پیچھے سے کسی بھی لکڑی سے اس کی تار کو نکال دیں سوئچ سے. واشنگ مشین تو آپ نہیں ہلا سکتے، اس کی تار نکال سکتے ہیں سوئچ سے، وہ آپ نکال دیں. تو یہ پیغام جو ہے ہمیں عوام میں جو ہے عام کرنا چاہیے. اور سب سے ضروری بات کہ ہمیں ہمیشہ گورنمنٹ پر انگلی اٹھانا یا ایکسن پر، لائن مین پر، ان لوگوں پر ہمیشہ انہی کو بلیم نہیں کرنا. بینگ اے ہیومن، بینگ اے سٹیزن، ہمیں یہ کام ہے کہ ہم اپنی گلی، اپنے گھر کے آگے والے پورشن کو ہی کور کریں. اور اگر یہ پلاسٹک کے پائپ لگائے ہیں تو ان کو کوئی 2 4 6 سال بعد جو چینج کرنے کا سوچیں. تو اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر ایسا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے ابھی سے کوشش کریں تاکہ آنے والے وقت میں ہم سب لوگ اس ناگہانی آفت سے محفوظ رہ سکیں. اور وہ 3 جنازے ایک گھر سے جب اٹھے تو یقین جانے اس گھر میں افراد کتنے تھے؟ 5 تو افراد تھے. 2 بیٹیاں تھیں، 1 بیٹا تھا. وہ سربراہ بھی چلا گیا، وہ بچہ بھی چلا گیا، وہ ایک بہن بھی چلی گئی، ایک ماں ہے غمزدہ حالت میں اور ایک بچی ہے. اللہ پاک ان کو لیے صبر عطا فرمائے اور ان کو صبر جمیل کے ساتھ، صبر آنا بہت مشکل ہے لیکن اللہ پاک عطا فرمائے. اور یہ آپ پیغام ہر خاص و عام کو دیں
کہ اصل میں اس ٹائم کرنا کیا چاہیے، اور اپنے ارد گرد اپنے گلی میں دیکھیں جہاں جہاں ایسی تاریں ہیں ہمیں ان کی پروٹیکشن، اپنے گھر کی پروٹیکشن خود کرنی ہے، ہم نے خود بچنا ہے۔ تو اسی پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اور اگر اچھی چیز لگے تو سبسکرائب کر دیں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ جو سنیں وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے آنے والے وقت میں کوئی ایسا جو ہے ہمارے ارد گرد کوئی ایسا حادثہ ہمیں نظر نہ آئے۔ تو اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ، ہنستے رہو تے وسدے رہو۔